السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اس کتاب کی 8ویں ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں غزوہ خندق ہوا تھا، اب اسی کے بعد جو غزوہ یعنی جو جنگ ہوئی ہے اسی سے بالکل ریلیٹڈ ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ سیرت کمپٹیشن 2025 میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اس میں جو 7th کلاس میں یا اس سے آگے کی کلاسوں میں ہیں، چاہے وہ 10th میں ہو یا انٹر ڈگری میں ہو یا گھریلو خواتین ہو، سب کو یہ کتاب دی گئی ہے، اس کو پڑھ کر ایگزام لکھنا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق سے فارغ ہو کر، پچھلی ویڈیو میں جنگ خندق کی تفصیل آ گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان تشریف لائے، ہتھیار اتار کر غسل فرمایا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے لیکن ہم فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ بنی قریظہ نے دھوکہ دیا تھا، ایگریمنٹ کے خلاف انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ بہت بڑا جرم تھا ان کا ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں سے ایگریمنٹ تھا ان کا، مسلمانوں کی دشمن فوج کا ساتھ دینے کے لیے یہ لوگ ایکشن لے رہے تھے، فلاپ ہو گئے، مگر یہ بہت بڑا جرم تھا، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، تو 10,000 کا لشکر جانے کے بعد اب ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مسلمان ہتھیار نہ اتاریں، یعنی ابھی جو جنگ خندق سے فارغ ہوئے تھے ابھی ہتھیار نہ اتاریں، سیدھے بنی قریظہ کی طرف چلیں۔ دیکھیے کیا ایمان ہے صحابہ کرام کا، 1 مہینے سے خندق کے پاس ہیں، جنگ میں ہیں، اب ذرا سکون ملا تو پھر اب کہا جا رہا ہے کہ ابھی ہتھیار مت اتارو، سیدھے پھر آگے چلنا ہے۔ دیکھیے وہاں پھر کتنے دن لگے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مسلمان ہتھیار نہ اتاریں اور سیدھے بنی قریظہ کی طرف چلیں۔ بنی قریظہ بھی مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ گھیرا قائم رہا۔ دیکھیے ادھر 1 مہینہ گیا، پھر ادھر 1 مہینہ، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ بنی قریظہ اپنے گھروں میں ہی بند رہے، اپنے گھروں سے ہی مسلمانوں پر تیر چلاتے رہے، مگر میدان میں نہیں آئے۔ انہوں نے گمان کیا تھا کہ مسلمان 1 مہینے سے جنگ میں ہیں، یہ زیادہ دن گھیر کر نہیں ٹھہر سکتے، لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان فیصلہ کر کے آئے ہیں، وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ دانہ پانی ختم ہو کر ہم مر نہ جائیں۔ تو اتنا مضبوط ارادہ لے کے آئے ہیں۔ اب انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ اب کیا کریں، کیا کرنا چاہیے، اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بنی قریظہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ ان کے پرانے دوست تھے، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری جان چھڑائیں گے اور ہم کو یہاں سے باہر نکلوائیں گے، ہمارے لیے کچھ ہم دوستی کا خیال کر کے اچھا فیصلہ کرائیں گے، ان کو بھروسہ تھا۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اب مسلمان ہو چکے تھے، جب مسلمان ہو گئے تھے تو یہ اسلام کے دشمن تھے، ان کے دوست کیسے ہوتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق میں تیر لگنے کی وجہ سے زخمی تھے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس ایک خیمے میں تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ان یہودیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ تو فوج ہے، اس سے تو لڑنا ہی ہوگا، اس کو ختم کرنا ہی ہوگا، لیکن عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا اس زمانے میں، ورنہ جو جیت جاتے تھے عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو سب کو مار دیتے، عورتوں کی عصمتیں لوٹ لیتے، بہت ہی ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔ یہ اسلام کا احسان تھا کہ دشمن
صرف لڑنے والے کو مارا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا تھا، بلکہ ان کی ذمہ داری خود یہ مجاہدین یعنی لڑنے والوں کے ہی سر ڈالی جاتی تھی کہ لے لو اور ان کا خرچہ برداشت کرو، ان کو رکھو، ان کو پالو عزت کے ساتھ۔ یہ اسلام کی نعمت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کے ایسا آگیا ڈی ہے، یہودیوں کے بارے میں وہی فیصلہ سنایا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے مطابق یہودی مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کا مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب آگے دیکھیے، صلح حدیبیہ۔ صلح معنی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، حدیبیہ جگہ کا نام ہے، اس جگہ پر یہ کمپرومائز کا ایگریمنٹ ہوا تھا، کمپرومائز ہوا تھا، تو اس جگہ سے ہی نام صلح حدیبیہ۔ دیکھیے 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کفار مکہ عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، کیونکہ ابھی وہ دشمن تھے نا، مسلمانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں میں تھا خانہ کعبہ، اور وہاں ان لوگوں کی فوج تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو آگے بھیجا تاکہ مکہ مکرمہ کے حالات معلوم کرے، کیونکہ یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کہیں حملہ نہ ہو جائے ان پر۔ یہ صحابی رسول مکہ مکرمہ سے خبر لائے کہ کفار قریش نے اپنے ہم نوا قبیلوں کو، یعنی جو الائنس تھے ان کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، وہاں رک گئے، اسٹے کیا۔ تمام صحابہ کرام حالت احرام میں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے صلح کا ارادہ فرمایا۔ مکہ مکرمہ کے حالات کا جائزہ لینے اور کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے اور ان سے بات کی تو بات کچھ بڑھ گئی اور انہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ میں ہی روک لیا، واپس جانے نہیں دیا۔ ادھر صحابہ کرام میں یہ غلط خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر پھیلتے ہی تمام صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا، بیعت کی کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کی خاطر دشمنان اسلام سے لڑتے رہیں گے اور ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کیونکہ یعنی اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، کیونکہ اس بیعت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی تھی کہ اللہ تعالی ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ بیعت رضوان کے بعد صحیح خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیے گئے بلکہ زندہ ہیں۔ کفار مکہ کی طرف سے بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے بدیل بن ورقہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، سب حالت احرام میں ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضور نے اپنی بات رکھ دی کہ ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ بدیل بن ورقہ نے واپس آ کر کفار مکہ کو یہ بات بتائی کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر جوش سے بھرے کم عمر جوانوں نے کہا، ہرگز صلح نہیں ہوگی، ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ لیکن عمر رسیدہ تجربہ کار لوگوں نے صلح کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے بعد کفار مکہ سے سہیل بن
امر کو صلح کی تفصیلی اور فیصلہ کن گفتگو کے لیے حضور کے پاس بھیجا۔ صلح پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور 5 شرطیں طے ہوئی۔ کنڈیشنز، صلح کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ نمبر 1، مسلمان بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے۔ 10 سال تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یعنی اب چونکہ یہ لوگ جنگ کر رہے تھے اور ہار رہے تھے، اس لیے سوچ رہے تھے کہ اب ذرا اپنی فوج بنائیں، ذرا ٹائم لیں، اب جنگ نہ ہو۔ عرب کے قبیلوں کو اختیار رہے گا کہ چاہیں تو مسلمانوں سے دوستی کر لیں، یعنی الائنس کر لیں، یا کفار قریش سے الائنس کر لیں۔ ہمارے اور تمہارے دوست بھی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، مسلمان آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں گے اور صرف 3 دن مکہ میں رہ کر واپس چلے جائیں گے۔ اچھا، نمبر 3، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں تو تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے اور تلوار بھی نیام کے اندر رہے گی۔ ان کو ڈر تھا کہ اب ہتھیار لے کے آئیں گے تو جنگ کر دیں گے، ہم کو مار دیں گے، تو ہتھیار یعنی جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ نمبر 4، جو مسلمان اب تک مکہ میں ہیں انہیں مکہ ہی میں رہنا ہوگا، اب کوئی چھوڑ کے مدینہ نہیں جا سکتا۔ یہ چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہمارے پاس پھنسا ہوا ہے وہ ہمارے ہی پاس پھنسا رہے، مدینہ یا کسی اور جگہ نہیں جا سکتے۔ نمبر 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو وہ واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آئے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے یہ سب ایسی کنڈیشنز ہیں جو پورے ان کی فیور میں تھی۔ نمبر 6، عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ کفار مکہ اور مسلمان جس سے چاہیں دوستی کا معاہدہ کریں۔ اس سے بھی ان کی نیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے قریب جو قبیلے ہیں ان کو اپنا دوست بنائیں گے، گویا وہ بھی ایک ہمارا فوجی اڈہ بن جائے گا اس طریقے سے۔ تو یہ سب اپنے فیور کے انہوں نے کنڈیشن شرائط رکھ دی تھی، اور مسلمان جس سے چاہیں دوستی کا معاہدہ کریں۔ یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں، یہ تو پورے اپنی فیور کی انہوں نے بنائی تھی کافروں نے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ اس صلح سے مسلمانوں کی فتح یعنی جیت کا راستہ نکلیں گے، تو آپ نے ان شرائط کو قبول فرما لیا۔ وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے، اور عام صحابہ کرام بھی سمجھ رہے تھے کہ تو پورا ان کے فیور میں ہے، پورا ہمارا تو لاس ہو جائے گا، اس میں نقصان ہو جائے گا، یہ سب تو ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ لیکن حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے اچھے فائدے ہیں، اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے، فائدہ ہوگا اس سے۔ اس معاہدے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بغیر عمرہ کیے ہی احرام اتار کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ پھر اگلے سال حضور نے عمرہ فرمایا، پھر اس کی وجہ سے بہرحال فائدہ ہی ہوا مسلمانوں کا، پورے عرب میں گھوم کر اسلام پھیلانے کا موقع ملا، تھوڑا جنگوں سے چھٹی ملی، اور ذرا دین کی تبلیغ و اشاعت میں پورا ذہن لگانے کا موقع ملا، ایک ڈر خوف جنگ کا ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں ایک اور جنگ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد اب یہ جو صلح ہے، یہ ایگریمنٹ کب تک چلا ہوا آگے آئے گا۔ غزوہ، اس میں تو 10 سال کی بات ہوئی تھی، 10 سال تک وار نہیں ہوگی، لیکن دیکھیے آگے کیا ہوا، بیچ میں ایک جنگ آ گئی، اس کو دیکھ لیجئے۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں محرم الحرام، صفحہ دیکھ لوں کون سا ہے، اچھا یہ صفحہ نمبر 40 چل رہا ہے، اس میں یہاں سے غزوہ خیبر سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔